خدا کو پانے والا۔ خدا کو پانا سب سے بڑی حقیقت کو پانا ہے۔ کوئی آدمی جب خدا کو پاتا ہے تو یہ اس کے لیے ایک ایسی زلزلہ خیز دریافت ہوتی ہے جو اس کی پوری زندگی کو ہلا دیتی ہے۔ وہ ایک ناقابل بیان ربانی نور میں نہا اٹھتا ہے۔ وہ ایک نیا انسان بن جاتا ہے۔ اس کی سوچ نئے رخ پر چلنے لگتی ہے۔ اس کا عمل کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ اس کی تمام کارروائیاں ایک ایسے انسان کی کارروائیاں بن جاتی ہیں جو خدا کے ظہور سے پہلے خدا کو دیکھ لے، جو قیامت کی ترازو کھڑی ہونے سے پہلے اپنے آپ کو قیامت کی ترازو پر کھڑا ہوا محسوس کرنے لگے۔ مومن اور غیر مومن کا فرق یہ ہے کہ غیر مومن پر جو کچھ قیامت میں گزرنے والا ہے وہ مومن پر اسی دنیا میں گزر جاتا ہے۔ غیر مومن جو کچھ آخرت میں دیکھے گا وہ مومن اسی دنیا میں دیکھ لیتا ہے۔ غیر مومن کل کے دن جو کچھ مجبور ہو کر مانے گا اس کو مومن آج کے دن کسی مجبوری کے بغیر مان لیتا ہے۔ خدا کا وجود۔ خدا کے وجود کا سب سے بڑا ثبوت انسان کا خود اپنا وجود ہے۔ خدا جیسی ہستی کو ماننا جتنا مستعبد ہے اتنا ہی مستعبد یہ بھی ہے کہ انسان جیسی ہستی کو مانا جائے۔ اگر ہم ایک انسان کو مانتے ہیں تو ایک خدا کو ماننے میں بھی ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ خدا نے انسان کے اندر اپنی روح پھونکی۔ سورہ ہجر آیت 29۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا کی صفات کا ایک بشری نمونہ ہے۔ وجود، زندگی، علم، قدرت، ارادہ و اختیار اور دوسری صفات کمال جن کا حقیقی مظہر صرف خدا کی ذات ہے، ان کا ایک عکس نہ کہ حصہ انسان کو ودیعت کیا گیا ہے۔ انسان کسی بھی اعتبار سے خدا کا جز نہیں، مگر وہ اپنی ذات میں اس خدا کی محسوس دلیل ہے جس کو غیبی طور پر ماننے کا اس سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ انسان کے اندر وہ ساری خصوصیات شہود کے درجے میں موجود ہیں جن خصوصیات کے ساتھ ایک خدا کو غیب کے درجے میں ماننے کا اس سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ انسان کا ایک مستقل وجود ہے۔ وہ دیکھنے اور سننے اور بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ سوچتا ہے اور منصوبہ بناتا ہے۔ وہ اپنے ذاتی ارادے کے تحت حرکت کرتا ہے۔ وہ مادے کو تمدن میں تبدیل کرتا ہے۔ وہ ریموٹ کنٹرول سسٹم کے ذریعے خلائی مشین کو چلاتا ہے۔ وہ اپنی ذات کا شعور رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں ہوں۔ انہی صفات کی کامل ہستی کا نام خدا ہے۔ انسان اور خدا میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا وجود غیر حقیقی ہے اور خدا کا وجود حقیقی۔ یہ مخلوق ہے اور وہ خالق۔ یہ محدود ہے اور وہ لامحدود۔ یہ بے اختیار ہے اور وہ با اختیار۔ یہ فانی ہے اور وہ غیر فانی۔ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ عطیہ ہے، جبکہ خدا کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا ذاتی ہے، وہ کسی دوسرے کا دیا ہوا نہیں۔ انسان کو ماننا بلا تشبیہ چھوٹے خدا کو ماننا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ وہ بڑے خدا کو نہ مانے؟ ہر شخص جو خدا کو نہیں مانتا وہ یقیناً اپنا اقرار کرتا ہے۔ وہ انسانی وجود کو تسلیم کرتا ہے۔ جو شخص انسان کو مان رہا ہو اس کے لیے خدا کو نہ ماننے کی کوئی دلیل نہیں۔ انسان کے وجود کا اقرار کر کے وہ خدا کے وجود کا بھی اقرار کر چکا ہے، خواہ وہ اپنی زبان سے اس کا اظہار کرے یا نہ کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کا انکار خود اپنا انکار ہے، اور کون ہے جو خود اپنا انکار کر سکے؟ عجیب کرشمہ۔ انسان کا جسم چند مادی چیزوں سے مل کر بنا ہے: پانی، کاربن، آکسیجن اور کچھ مزید کیمیائی عناصر۔ ظاہری تجزیے کے اعتبار سے انسان بس اسی قسم کی چند چیزوں کا مجموعہ ہے۔
رابرٹ پیٹیسن نے انسانی جسم کے ان مادی عناصر کا حساب لگایا تو اس نے پایا کہ بازار کی شرح کے لحاظ سے ان کی کل قیمت $6.5 ہے، یعنی ہندوستانی سکے میں تقریباً 70 روپے۔ مگر اسی 70 روپے کے سامان سے اللہ تعالیٰ نے ایسا انمول آدمی بنایا ہے جو اتنا قیمتی ہے کہ سکے میں اس کی قیمت مقرر نہیں کی جا سکتی۔ 70 کھرب روپے بھی ایک انسان کی قیمت نہیں ہو سکتے۔ انسان کے انتہائی قیمتی ہونے کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ اس کا کوئی عضو اس سے چھن جائے۔ انسان کا ایک ہاتھ کٹ کر اس سے جدا ہو جائے تو اربوں ڈالر ادا کر کے بھی دوبارہ ویسا ہاتھ اس کو نہیں مل سکتا۔ انسان کی آنکھ بے نور ہو جائے تو ساری دنیا کی دولت بھی اس کو وہ آنکھ نہیں دے سکتی جس سے وہ دوبارہ دیکھنے لگے۔ انسان کی زبان اگر جاتی رہے تو کوئی بھی قیمت ادا کر کے وہ بازار سے ایسی چیز نہیں پا سکتا جس سے وہ بولے اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکے۔ کیسی عجیب ہے خدا کی کاریگری کہ وہ بے قیمت چیزوں سے انتہائی قیمتی چیز بناتا ہے۔ وہ مردہ چیز کو زندہ چیز میں تبدیل کرتا ہے۔ وہ بے شعور مادے سے باشعور مخلوق وجود ملاتا ہے۔ وہ نہیں سے ہے کی تخلیق کرتا ہے۔ کسی جادوگر کی چھڑی سے ایک پتھر کوئی آواز نکالے تو اس کو دیکھ کر سارے لوگ حیران رہ جائیں گے، مگر خدا بے شمار انسانوں کو مادے سے بنا بنا کر کھڑا کر رہا ہے، اور وہ نہایت بامانی الفاظ میں کلام کر رہے ہیں، مگر اس کو دیکھ کر کسی پر حیرانی طاری نہیں ہوتی۔ کیسے اندھے ہیں وہ لوگ جن کو جادوگر کے کرشمے دکھائی دیتے ہیں مگر خدا کے کرشمے دکھائی نہیں دیتے۔ کیسے بے عقل ہیں وہ لوگ جو جھوٹے کرشمے دکھانے والوں کے سامنے سراپا عقیدت مند بن جاتے ہیں، مگر جو ہستی سچے کرشمے دکھا رہی ہے اس کے لیے ان کے اندر عقیدت و محبت کا جذبہ نہیں امنڈتا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر خدا کو پا لے تو وہ اس کے کمالات میں گم ہو جائے، خدا کے سوا کسی دوسری چیز کا اس کو ہوش نہ رہے۔ خدا کا عقیدہ۔ میں نئی دہلی میں گیٹ آف انڈیا کے سامنے کھڑا تھا۔ گیٹ آف انڈیا تعمیر اور سنگ تراشی کا بے حد حسین نمونہ ہے۔ وہ مشاہدے کی زبان میں بتا رہا ہے کہ انسان کیسی انوکھی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ وہ گیٹ آف انڈیا جیسی ایک چیز کو پیشگی طور پر سوچتا ہے، وہ اس کا منصوبہ بناتا ہے اور پھر عملاً اس کو وقوع میں لاتا ہے۔ اس کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ اگر تمام ستاروں، سیاروں اور تمام درختوں اور جانوروں سے کہا جائے کہ وہ ایک گیٹ آف انڈیا بنا دے تو سب مل کر بھی اس کے جیسی ایک عمارت نہیں بنا سکتے۔ یہی دوسرے تمام انسانی واقعات کا حال ہے۔ انسان جو کام کرتا ہے وہ اس کی انتہائی نادر استثنائی خصوصیت ہے۔ معلوم کائنات میں کوئی بھی دوسری مخلوق اس قسم کے کام کو انجام نہیں دے سکتی جس کو انسان اپنی عقل اور اپنے ہاتھ پاؤں کو استعمال کر کے انجام دیتا ہے، خواہ وہ ایک گیٹ آف انڈیا کو بنانا ہو یا ایک پیچیدہ مشین کو چلانا۔ انسان سے خدا کو یہ مطلوب تھا کہ وہ خدا کی شعوری معرفت حاصل کرے، وہ اپنی عقل سے خدا کو پہچانے۔ اس لیے اس نے انسان کو ایسی ممتاز تخلیق کے ساتھ پیدا کیا۔ جس طرح انسان ساری کائنات سے ممتاز ایک ہستی ہے، اسی طرح خدا انسان کے مقابلے میں ایک ممتاز تر ہستی ہے۔ انسان اگر اس فرق پر غور کرے جو اس کے اور بقیہ کائنات کے درمیان ہے تو اسی پر وہ اس فرق کو قیاس کر سکتا ہے جو اس کے اور خدا کے درمیان ہے۔ خدا اسی امتیازی فاصلے کی آخری اور انتہائی شکل ہے جس کا آدمی اپنے اور کائنات کے درمیان فاصلے کے ذریعے تجربہ کر رہا ہے۔ خدا کو سمجھنا اتنا ہی آسان ہے جتنا اپنے آپ کو سمجھنا۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کو ماننا ایک مانی ہوئی چیز کو ماننا ہے، خدا کو دیکھنا ایک دیکھی ہوئی چیز کو دیکھنا ہے۔ انسان جس واقعے کا ہر آن تجربہ کر رہا ہے اسی واقعے کی توضیح کا دوسرا نام خدا کا عقیدہ ہے۔ انسان اس کائنات میں فل سٹاپ نہیں، پھر اگر کائنات کے آگے انسان کا درجہ ممکن ہے تو انسان کے آگے خدا کا درجہ کیوں ممکن نہیں؟ خدا سب کچھ ہے،
ممتاز ریاضی داں سر مائیکل فرانسس ایٹیا حال ہی میں بمبئی آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ خدا ایک ریاضی داں ہے۔ خدا کو ریاضی داں قرار دینے کا نظریہ نیا نہیں ہے۔ تقریباً 50 سال پہلے سر جیمز جینز نے کہا تھا کہ کائنات ایک ریاضی داں کا عمل ہے۔ اس سے بھی صدیوں پہلے پائتھاگورس نے کہا تھا کہ تمام چیزیں دراصل گنتیاں ہیں۔ پکاسو کے نزدیک خدا ایک آرٹسٹ ہے۔ اس نے کہا کہ خدا فی الواقع دوسرا آرٹسٹ ہے۔ اس نے زرافہ ایجاد کیا، اس نے ہاتھی بنایا، اس نے بلی بنائی۔ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ خدا لطیف ہے، اور اگرچہ وہ کسی کا برا چاہنے والا نہیں، مگر وہ بہت ہوشیار ہے۔ The distinguished mathematician Sir Michael Francis Atiyah, who was recently in Bombay, said that God was a mathematician. The idea of God being a mathematician is not new. About 50 years ago, Sir James Jeans suggested that the universe was the handiwork of a mathematician. And centuries before him, Pythagoras said, "All things are numbers." To Picasso, God was an artist. God is really another artist, he said. He invented the giraffe, the elephant, and the cat. Einstein has said that the Lord is subtle and though not malicious, very clever. جو شخص بھی کائنات کو زیادہ گہری نظر سے دیکھتا ہے، اس کو ایک چیز کا یقینی احساس ہوتا ہے، یہاں کوئی اور ہے جو سب سے بڑا ہے اور خود اس کی اپنی ذات سے بھی۔ ریاضی داں کو کائنات میں ایسی اونچی ریاضی نظر آتی ہے جہاں اس کو اپنی ریاضی بھول جاتی ہے۔ وہ پکار اٹھتا ہے کہ خدا بہت بڑا ریاضی داں ہے۔ ایک آرٹسٹ جب کائنات کو اپنی نظر سے دیکھتا ہے تو یہاں اس کو اتنا اعلیٰ آرٹ نظر آتا ہے کہ اس کا اپنا آرٹ اس کی نگاہ میں ہیچ ہو جاتا ہے، اور وہ کہہ اٹھتا ہے کہ خدا سب سے بڑا آرٹسٹ ہے۔ ایک عقل والا آدمی جب کائنات کی حکمتوں پر نظر ڈالتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ یہاں کوئی اور ہے جو تمام عقلوں سے زیادہ بڑی عقل والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا سب سے بڑا ریاضی داں، سب سے بڑا آرٹسٹ، سب سے بڑا عاقل ہے، اور اسی کے ساتھ وہ مزید بہت کچھ ہے۔ جو شخص کائنات میں خدا کے نشان کو نہ دیکھے وہ اندھا ہے، اور جو شخص دیکھ کر بھی اس کو نہ مانے وہ مجنوں ہے۔ خدا کی موجودگی کا تجربہ۔ اپولو 15 میں امریکہ کے جو 3 خلاباز چاند پر گئے تھے ان میں سے ایک کرنل جیمز ارون تھے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگست 1972 کا وہ لمحہ میرے لیے بڑا عجیب تھا جب میں نے چاند کی سطح پر قدم رکھا۔ میں نے وہاں خدا کی موجودگی کو محسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ میری روح پر اس وقت وجدانی کیفیت طاری تھی اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے خدا بہت قریب ہو۔ خدا کی عظمت مجھے اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی تھی۔ چاند کا سفر میرے لیے صرف ایک سائنسی سفر نہیں تھا بلکہ اس سے مجھے روحانی زندگی نصیب ہوئی۔ ٹریبیون 27 اکتوبر 1972۔ کرنل جیمز ارون کا یہ تجربہ کوئی انوکھا تجربہ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ اتنا حیرت ناک ہے کہ اس کو دیکھ کر آدمی خالق کی صنائیوں میں ڈوب جائے۔ تخلیق کے کمال میں ہر آن خالق کا چہرہ چھلک رہا ہے، مگر ہمارے گرد و پیش جو دنیا ہے اس کو ہم بچپن سے دیکھتے دیکھتے عادی ہو جاتے ہیں۔ اس سے ہم اتنا مانوس ہو جاتے ہیں کہ اس کے انوکھے پن کا ہم کو احساس نہیں ہوتا۔ ہوا، پانی، درخت اور چڑیا، غرض جو کچھ بھی ہماری دنیا میں ہے سب کا سب حد درجہ عجیب ہے۔ ہر چیز اپنے خالق کا آئینہ ہے، مگر عادی ہونے کی وجہ سے ہم اس کے عجوبہ پن کو محسوس نہیں کر پاتے۔ مگر ایک شخص جب اچانک چاند کے اوپر اترا اور پہلی بار وہاں کے تخلیقی منظر کو دیکھا تو وہ اس کے خالق کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے تخلیق کے کارنامے میں اس کے خالق کو موجود پایا۔ ہماری موجودہ دنیا میں جس میں ہم رہتے ہیں
یہاں بھی خدا کی موجودگی کا تجربہ اسی طرح ہو سکتا ہے جس طرح چاند پر پہنچ کر کرنل ارون کو ہوا، مگر لوگ موجودہ دنیا کو اس استجابی نگاہ سے نہیں دیکھ پاتے جس طرح چاند کا ایک نیا مسافر چاند کو دیکھتا ہے۔ اگر ہم اپنی دنیا کو اس نظر سے دیکھنے لگیں تو ہر وقت ہم کو اپنے پاس خدا کی موجودگی کا تجربہ ہو۔ ہم اس طرح رہنے لگیں جیسے کہ ہم خدا کے پڑوس میں رہ رہے ہیں اور ہر وقت وہ ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ اگر ہم ایک اعلیٰ درجے کی مشین کو پہلی بار دیکھیں تو فی الفور ہم اس کے ماہر انجینئر کی موجودگی کو وہاں محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دنیا کو اور اس کی چیزوں کو گہرائی کے ساتھ دیکھ سکیں تو اسی وقت ہم وہاں خدا کی موجودگی کو پا لیں گے۔ خالق ہم کو اس طرح نظر آئے گا کہ ہم خالق اور تخلیق کو ایک دوسرے سے جدا نہ کر سکیں۔ موجودہ دنیا میں انسان کی سب سے بڑی یافت یہ ہے کہ وہ خدا کو دیکھنے لگے، وہ اپنے پاس خدا کی موجودگی کو محسوس کر لے۔ اگر آدمی کا احساس زندہ ہو تو سورج کی سنہری کرنوں میں اس کو خدا کا نور جگمگاتا ہوا دکھائی دے گا۔ ہرے بھرے درختوں کے حسین منظر میں وہ خدا کا روپ چھلکتا ہوا پائے گا۔ ہواؤں کے لطیف جھونکے میں اس کو لمس ربانی کا تجربہ ہوگا۔ اپنی ہتھیلی اور اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتے ہوئے اس کو ایسا محسوس ہوگا گویا اس نے اپنا وجود اپنے رب کے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ خدا ہر جگہ موجود ہے، بشرط یہ کہ دیکھنے والی نگاہ آدمی کو حاصل ہو جائے۔ خدا کا ثبوت۔ اگر ایک انسان کا وجود ہے تو ایک خدا کا وجود کیوں نہیں؟ اگر ہوا اور پانی، درخت اور پتھر، چاند اور ستارے موجود ہیں تو ان کو وجود دینے والے کا وجود مشتبہ کیوں ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تخلیق کی موجودگی عمل تخلیق کا ثبوت ہے، اور انسان کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں ایک ایسا خالق موجود ہے جو دیکھے اور سنے، جو تدبیر کرے اور واقعات کو ظہور میں لائے۔ اس میں شک نہیں کہ خدا ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، مگر اس میں بھی شک نہیں کہ اس دنیا کی کوئی چیز ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی۔ پھر خدا کو ماننے کے لیے دیکھنے کی شرط کیوں ضروری ہے؟ آسمان پر ستارے جگمگاتے ہیں، عام آدمی سمجھتا ہے کہ وہ ستاروں کو دیکھ رہا ہے، حالانکہ خالص علمی اعتبار سے یہ صحیح نہیں۔ جب ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں تو ہم ستاروں کو براہ راست نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ ان کے ان اثرات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ستاروں سے جدا ہو کر کروڑوں سال کے بعد ہماری آنکھوں تک پہنچتے ہیں۔ یہی تمام چیزوں کا حال ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز جس کو انسان دیکھ رہا ہے وہ صرف بالواسطہ طور پر اسے دیکھ رہا ہے، براہ راست طور پر انسان کسی چیز کو نہیں دیکھتا اور نہ اپنی موجودہ محدودیت کے ساتھ کبھی دیکھ سکتا ہے۔ پھر جب وہ دوسری تمام چیزوں کے وجود کو بالواسطہ دلیل کی بنیاد پر مان جاتا ہے تو خدا کے وجود کو بالواسطہ دلیل کی بنیاد پر کیوں نہ مانا جائے؟ حقیقت یہ ہے کہ خدا اتنا ہی ثابت شدہ ہے جتنا کہ اس دنیا کی کوئی دوسری چیز۔ اس دنیا کی ہر چیز بالواسطہ دلیل سے ثابت ہوتی ہے۔ اس دنیا میں ہر چیز اپنے اثرات کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے۔ ٹھیک یہی نوعیت خدا کے وجود کی بھی ہے۔ خدا یقیناً براہ راست ہماری آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا، مگر خدا اپنی نشانیوں کے ذریعے یقیناً دکھائی دیتا ہے، اور بلا شبہ خدا کے علمی ثبوت کے لیے یہی کافی ہے۔ کائناتی وحدت۔ کائنات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ پوری کائنات ایک مرکز کے گرد گھوم رہی ہے۔ ایٹم کا ایک نیوکلیس ہے اور ایٹم کا پورا ڈھانچہ اس نیوکلیس کے گرد گھومتا ہے۔ شمسی نظام کا مرکز سورج ہے اور اس کے تمام سیارے اور سیارچے مسلسل اس کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اسی طرح کہکشاں کا ایک مرکز ہے اور کہکشاں کے اربوں ستارے اس مرکز کے گرد حرکت کرتے ہیں، یہاں تک کہ پوری کائنات کا ایک مرکز ہے، اور پوری پھیلی ہوئی کائنات اپنی ذیلی حرکتوں کے ساتھ اس آخری مرکز کے گرد حرکت کر رہی ہے۔ سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ یہ کائناتی مرکز ایک روز اپنے گرد کی تمام چیزوں کو کھینچنا شروع کرے گا، اور پھر یہ ناقابل قیاس حد تک پھیلی ہوئی عظیم کائنات اپنے مرکز کی طرف سمٹنا شروع ہوگی،
اور بالآخر وہ وقت آئے گا کہ سارے کائناتی اجسام اس طرح سمٹ کر ایک مرکزی گولے کی صورت اختیار کر لیں گے جیسے بکھری ہوئی کیلوں کے درمیان مقناطیس لایا جائے اور سب کیلیں سمٹ کر اس سے جڑ جائیں۔ کما بدأنا اول خلق نعید۔ اس طرح کائنات گویا دین توحید کا عملی مظاہرہ بن گئی۔ وہ عمل کی زبان میں بتا رہی ہے کہ انسان کی زندگی کو کیسا ہونا چاہیے۔ انسان کی زندگی کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی تمام سرگرمیوں کا صرف ایک مرکز ہو، وہ ایک خدا ہو۔ آدمی کے جذبات، اس کی سوچ، اس کی سرگرمیاں، اس کا سب کچھ خدا کے گرد گھومنے لگیں۔ آدمی اگر اپنی زندگی کا مرکز و محور اپنی ذات کو بنائے تو کائنات بزبان حال اس کو رد کر رہی ہے۔ اسی طرح اگر وہ اپنی ذات کے باہر کسی کو اپنی توجہات کا مرکز و محور بنائے تو موجودہ کائنات کے ڈھانچے میں وہ قابل رد قرار پا رہا ہے۔ کائنات کا موجودہ ڈھانچہ ایک ہستی کے سوا کسی دوسرے کی مرکزیت کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔ کائنات زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ ایک کو اپنا مرکز توجہ بناؤ، نہ کہ ایک کے سوا کئی کو۔ فطرت کی پکار۔ برٹرینڈ رسل ایک انگریز مفکر ہے۔ وہ موجودہ زمانے کا بہت بڑا ملحد سمجھا جاتا ہے، مگر اس کی سوانح عمری بتاتی ہے کہ انسان بظاہر کتنا ہی بڑا ملحد ہو جائے، وہ اپنے آپ کو خدائی فطرت سے آزاد نہیں کر سکتا۔ برٹرینڈ رسل 1952 میں یونان گیا۔ اس سفر کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ اپنی سوانح عمری میں لکھتا ہے کہ یہ یونان کا میرا پہلا سفر تھا، اور جو کچھ میں نے دیکھا وہ میرے لیے بے حد دلچسپی کا باعث تھا۔ ایک پہلو سے تو مجھے خود تعجب ہوا، وہ عظیم اور ٹھوس کامیابیاں جن کو دیکھ کر ہر شخص متاثر ہوتا ہے، میں بھی متاثر ہوا۔ پھر میں نے اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے چرچ میں پایا۔ یہ اس وقت کی یادگار تھا جبکہ یونان بازنطینی سلطنت کا حصہ تھا۔ مجھے سخت حیرانی ہوئی جب میں نے دیکھا کہ اس سے میں نے اپنے آپ کو اس سے زیادہ مانوس پایا جتنا کہ میں یونان کی قبل مسیح دور کی یادگاروں سے متاثر ہوا تھا۔ میں نے اس وقت محسوس کیا کہ مسیحی نقطۂ نظر میرے اوپر اس سے زیادہ غالب ہے جتنا کہ میں نے سمجھا تھا۔ یہ غلبہ میرے عقائد پر نہیں تھا بلکہ میرے احساسات پر تھا۔ To my astonishment, I felt more at home in this little church than I did in the Parthenon or in any of the other Greek buildings of pagan times. I realized then that the Christian outlook had a firmer hold upon me than I had imagined. The hold was not upon my belief, but upon my feelings. یہ الفاظ اس شخص کے ہیں جس کی ملحدانہ کتابوں میں سے ایک کتاب وہ ہے جس کا نام ہے میں عیسائی کیوں نہیں، Why I am not a Christian۔ حقیقت یہ ہے کہ برٹرینڈ رسل کے یہ الفاظ اس کی فطرت کی پکار ہیں۔ ہر انسان کی فطرت میں خدا اور مذہب کا شعور ابدی طور پر پیوست ہے۔ وہ چاہے بھی تو اس کو اپنے اندر سے نکال نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے ملحد اور منکر بھی اندر سے اپنے الحاد و انکار پر غیر مطمئن رہتے ہیں۔ وہ خاص لمحات میں بے تابانہ طور پر اسی چیز کی طرف دوڑ پڑتے ہیں جس کا بظاہر وہ اپنی زبان سے انکار کر رہے تھے۔ کائنات مشین نہیں۔ موجودہ زمانے میں مشینی انسان بنائے گئے ہیں جن کو عام طور پر روبوٹ کہا جاتا ہے۔ روبوٹ بظاہر بالکل آدمی کی شکل کا ہوتا ہے، وہ چلتا ہے، بولتا ہے اور کام کرتا ہے، مگر حقیقتاً وہ ایک مشین ہوتا ہے، نہ کہ کوئی شعور۔ وہ اسی طرح میکانیکی انداز میں عمل کرتا ہے جیسے انسان کی بنائی ہوئی دوسری تمام مشینیں۔ لندن کے ایک دفتر میں ایک روبوٹ رکھا گیا تاکہ وہ آفس بوائے کے طور پر کام کر سکے۔ یہ روبوٹ جب تیار ہو کر دفتر میں آیا تو دفتر کی خاتون سیکرٹری مس جینی سیف نے اس کو آزمائشی حرکت دینا چاہا۔ وہ روبوٹ کی بیٹری جانچ رہی تھی کہ روبوٹ حرکت میں آ گیا۔ وہ سیکرٹری کے پیچھے چلنے لگا۔ اب یہ صورت ہوئی کہ خاتون سیکرٹری آگے آگے بھاگ رہی ہیں اور آہنی مشین ان کو پیچھے سے دوڑا رہی ہے۔
روبوٹ اس طرح چل رہا تھا گویا اس نے کنٹرول قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس بھاگ دوڑ میں ایک نیا ٹائپ رائٹر ٹکرا کر زمین پر گر پڑا اور ٹوٹ گیا۔ بالآخر بڑی مشکل سے روبوٹ کو قابو میں لایا گیا۔ ہندوستان ٹائمز 30 جون 1981۔ موجودہ زمانے میں جو لوگ خدا کو نہیں مانتے ان کا کہنا ہے کہ کائنات اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ بہت بڑی مشین ہے، وہ بس اسی طرح چل رہی ہے جس طرح کوئی روبوٹ میکانیکی طور پر چلتا ہے۔ مگر کائنات کا کھرب ہا کھرب سال سے انتہائی منظم طور پر یکساں حالت میں چلنا اس مفروضے کی تردید کر رہا ہے۔ اگر کائنات محض ایک میکانیکی مشین ہوتی جیسے روبوٹ تو یقیناً اس میں بار بار اسی قسم کے ٹکراؤ ہوتے جیسا کہ لندن کے آفس میں مذکورہ بالا واقعے کی صورت میں ہوا۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے، اور سورج اپنے ایک معین مدار پر گردش کرتا ہے۔ یہ زبردست عظیم ہستی کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں ٹھہرا دی ہیں، یہاں تک کہ وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت کر سکتی ہے، ہر ایک اپنے خاص دائرے میں گردش کر رہا ہے۔ سورہ یاسین آیات 38-40۔ قرآن کا یہ بیان موجودہ زمانے میں ایک ثابت شدہ انسانی مشاہدہ بن چکا ہے، اور یہی واقعہ اس بات کے ثبوت کے لیے کافی ہے کہ یہاں ایک باشعور ہستی ہے جو کائنات کو کنٹرول کر رہی ہے۔ اس کے بغیر کائنات کے اندر یہ تنظیم اور یہ باقاعدگی اتنی کامل صورت میں ممکن نہ ہوتی۔ معبود کی طلب۔ روس کے خلائی مسافر اندرون نکولائیف اگست 1962 میں جب ایک خلائی پرواز سے واپس ہوئے تو 21 اگست کو ماسکو کی ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا، جب میں زمین پر اترا تو میرا جی چاہتا تھا کہ میں زمین کو چوم لوں۔ انسان جیسی ایک مخلوق کے لیے زمین پر جو بے حساب موافق سامان جمع ہیں وہ معلوم کائنات میں کہیں بھی نہیں۔ روسی خلاباز جو زمین سے دور خلا میں گیا تو اس نے پایا کہ وسیع خلا میں انسان کے لیے صرف حیرانی اور سرگشتگی ہے، وہاں انسان کے سکون اور حاجت براری کا کوئی سامان نہیں۔ اس تجربے کے بعد جب وہ زمین پر اترا تو اس کو زمین کی قیمت کا احساس ہوا، ٹھیک ویسے ہی جیسے شدید پیاس کے بعد آدمی کو پانی کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ زمین اپنے تمام موافق امکانات کے ساتھ اس کو اتنی محبوب معلوم ہوئی کہ اس کا جی چاہا کہ اس سے لپٹ جائے اور اپنے جذبات محبت کو اس کے لیے نثار کر دے۔ یہی وہ چیز ہے جسے شریعت میں الہ بنانا کہا گیا ہے۔ آدمی خالق کو نہیں دیکھتا، اس لیے وہ مخلوق کو اپنا الہ بنا لیتا ہے۔ مومن وہ ہے جو ظاہر سے گزر کر باطن تک پہنچ جائے، جو اس حقیقت کو جان لے کہ یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ کسی کا دیا ہوا ہے۔ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کسی برتر ہستی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ وہ مخلوق کو دیکھ کر اس کے خالق کو پالے اور خالق کو اپنا سب کچھ بنا لے۔ وہ اپنے تمام بہترین جذبات کو خدا کے لیے نثار کر دے۔ روسی خلاباز پر جو کیفیت زمین کو پا کر گزری، وہی کیفیت مزید اضافے کے ساتھ آدمی پر خدا کو پا کر گزرنی چاہیے۔ مومن وہ ہے جو سورج کو دیکھے اور اس کی روشنی میں خدا کے نور کو پالے۔ وہ آسمان کی وسعتوں میں خدا کی لامحدودیت کا مشاہدہ کرنے لگے۔ وہ پھول کی خوشبو میں خدا کی مہک کو پائے اور پانی کی روانی میں خدا کی بخشش کو دیکھے۔ مومن اور غیر مومن کا فرق یہ ہے کہ غیر مومن کی نگاہ مخلوقات میں اٹک کر رہ جاتی ہے اور مومن مخلوقات سے گزر کر خالق تک پہنچ جاتا ہے۔ غیر مومن مخلوقات کے حسن کو خود مخلوقات کا حسن سمجھ کر انہی میں محو ہو جاتا ہے۔ مومن مخلوقات کے حسن میں خالق کا حسن دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو خالق کے آگے ڈال دیتا ہے۔ غیر مومن کا سجدہ چیزوں کے لیے ہوتا ہے اور مومن کا سجدہ چیزوں کے خالق کے لیے۔ خدا کی تلاش۔ ایک بے حد ذہین شخص تھا۔ وہ مستقل طور پر اس احساس میں مبتلا رہتا تھا کہ میں زندگی میں اپنے واقعی مقام کو نہ پا سکا۔
بالآخر اس نے خودکشی کر لی۔ اس نے اپنی خودکشی کی تحریر میں لکھا تھا، میں اپنی زندگی کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ میں شاید ایسی دنیا میں بھٹک آیا ہوں جس کے لیے میں پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ کمی کا یہ احساس اکثر ان لوگوں کا پیچھا کیے رہتا ہے جو فطرت سے غیر معمولی ذہن لے کر پیدا ہوئے ہوں۔ وہ یا تو مایوسی اور ناکامی کی زندگی گزار کر طبعی موت مرتے ہیں یا خودکشی کر لیتے ہیں۔ کم تر ذہن رکھنے والوں میں ایسے لوگ کافی مل جائیں گے جو بظاہر مطمئن زندگی گزارتے ہوں، مگر برتر ذہن رکھنے والوں میں مشکل ہی سے کوئی شخص ملے گا جو مطمئن زندگی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہو۔ اس کی وجہ انسان کی معیار پسندی ہے۔ ہر انسان فطری طور پر آئیڈیل کی تلاش میں ہے، مگر موجودہ دنیا میں آئیڈیل کو پانا اتنا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ یہ مثل بن گئی ہے کہ معیار کبھی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ آئیڈیل کین ناٹ بی اچیوڈ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کم تر درجے کا ذہن رکھنے والوں میں چونکہ شعور بہت زیادہ بیدار نہیں ہوتا، وہ آئیڈیل اور غیر آئیڈیل کے درمیان بہت زیادہ فرق نہیں کر پاتے۔ وہ اپنے موٹے ذوق کی وجہ سے غیر آئیڈیل میں بھی اس طرح مشغول ہو جاتے ہیں جیسے کہ وہ ان کا آئیڈیل ہو، مگر جو لوگ زیادہ ذہین ہیں وہ آئیڈیل اور غیر آئیڈیل کے فرق کو فوراً محسوس کر لیتے ہیں اور اس بنا پر آئیڈیل سے کم کسی چیز پر اپنے کو راضی نہیں کر پاتے۔ انسان کا آئیڈیل ایک ہی ہو سکتا ہے اور وہ اس کا خالق اور رب ہے۔ اعلیٰ ذہن کے لوگ جس چیز کی تلاش میں ہیں وہ ربانی مشن کے سوا اور کچھ نہیں۔ خدا کا وجود ہی آئیڈیل وجود ہے، اور خدا کے مشن میں اپنے کو مشغول کر کے ہی ہم اس چیز کو پا سکتے ہیں جو ہماری پوری ہستی کو تسکین دے اور آئیڈیل کے بارے میں ہمارے ذہنی معیار پر مکمل طور پر پورا اترے۔ انسان کا آئیڈیل اس کا خدا ہے، مگر وہ اپنے اس آئیڈیل کو ناکام طور پر غیر خدا میں تلاش کر رہا ہے۔